بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا. أما نسبة الإرجاع إليه فغير صحيح، فإن أصحاب الإمام كلهم على خلاف رأي أصحاب الإرجاع. ولو كان أبو حنيفة مرجئا لكان أصحابه على رأيه وهم الآن موجودون على خلاف ذلك. امام اعظم شیئر ہو رہی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ارجاء کی نسبت یہ غیر صحیح ہے، اس لیے کہ آپ امام اعظم کے سارے شاگرد جو ہیں وہ اصحاب ارجاء یعنی مرجیہ کی رائے کے خلاف عقیدہ رکھتے. فلو کان ابو حنیفہ مرجیا لکان اصحابہ علی رأیہ، اگر امام اعظم مرجی ہوتے تو مرجیہ فرقے سے تو آپ کے اصحاب کی رائے بھی وہی ہوتی، جبکہ وہم الان موجودون علی خلاف ذلک، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد موجود ہیں اور علی خلاف ذلک ان کی رائے جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. تو اگر ہم دیکھیں عقائد میں تو شرح عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کی جو ہے وہ ہے ہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے عقیدے پر مبنی ہے. یہ اس کو دیکھیے گا. آدھا ذکر و بیان عقیدت اہل سنت والجماع علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به رب العالمین. یعنی یہی عقیدہ جو عقیدہ طحاویہ میں بیان ہوا، جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا عقیدہ ہے. جس طرح فروع میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو اصول دین میں بھی ہم ان کی پیروی کریں. تو اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جو ارجاء کی نسبت ہے وہ درست. وَإِذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَخَالَفَهُمْ وَاحِدٌ وَاثْنَانُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي دَعْوَاهُ. تو جب سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے اس امر پر امام اعظم کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو ایک دو اگر مخالفت کریں تو اس کے قول کی طرف التفات نہیں کرتے. یعنی جب کسی بات پر لوگ جمع ہو جائیں اور لوگوں میں سے ایک دو آدمی اگر اس بات کی مخالفت کریں تو یہ اس اجماع امت یا اجماع ناس کے مخالف نہیں ہے. تو ایسے ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک شاگرد بھی جو ہے وہ مرجیہ کی طرف نہیں، تو لہذا اس دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرجیہ کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. حتی ان صلاۃ عند ابی حنیفہ خلف المرجیہ لا تجوز. تو جب مرجیہ کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں تو آپ کیسے اس مذہب کو اختیار کر سکتے؟ تو مرجیہ جو فرقہ ہے وہ کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ وہ قول کو ایمان مانتے ہیں کہ بالقول یا کہنا ایمان ہے، عمل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، وہ عمل سے جو ہے وہ مستغنی قرار دیتے ہیں. اس لیے یہ عقیدہ اہل سنت کا. اور پھر اجماع امت ہے اس بات پر
کہ ائمہ اربع میں سے کوئی بھی ایک کہ جن کی المجمع علیہ لا یقدح فی قول من لا یعرفہ الا بعض، کہ جن پر اجماع کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی قول من لا یعرفہ، جس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، یا جس قائل کا کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو وہ کوئی خرابی جو ہے وہ پیدا نہیں کرے گا، الا بعض المحدثین، مگر بعض محدثین۔ وقد روا عن حماد بن زید، یہ حماد بن زید امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں اور سیاستہ کے یہ راوی بھی ہیں۔ یقول کہتے ہیں سمعت ایوبا یعنی السختیانی، میں نے حضرت ایوب سختیانی سے سنا، وقد ذکر عنده ابی، وقد ذکر عنده ابو حنیفہ بنقص، ان کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر جو ہے وہ نقص کے طور پر کیا گیا، فقال، آپ نے فوراً فرمایا، کیونکہ اولیاء اللہ میں سے ہیں حضرت ایوب سختیانی، محدثین بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، تو فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر انکار فرمایا کہ وہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، تو لہذا یہ امام اعظم پر تنقید کرنے والے گویا نور خدا کو اپنے پھونکوں سے بجھانے والے۔ آگے فرماتے ہیں وقد رأینا مذاہب جماعت ممن تکلم فی ابی حنیفہ قد ذهبت وحلت ومذہب ابی حنیفہ باق الی یوم، وہ لوگ جنہوں نے یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہ مذاہب کی وہ جماعت جنہوں نے امام اعظم پر کلام کیا وہ چلے گئے، اور ان کی باتیں جو ہے وہ کمزور ہو گئیں، ان کے موقف کمزور ہو گئے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب باقی ہے قیامت تک۔ اور جب جب یہ بڑھتا جائے گا قدم کی طرف، یا اس کی عمر زیادہ ہوتی جائے گی، ازداد نورا و برکت، اس کا نور اور برکت جو ہے وہ زیادہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ والناس الان متفقون علی ان اصحاب السنت والجماعت ہم اہل المذہب الاربعہ، اور لوگ اب بھی جو ہے جو اپنے آپ کو اصحاب سنت کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ یہی ہیں جو مذاہب اربع کی تقلید کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک قرار دیتے ہیں، مثل ابی حنیفہ و مالک و شافعی و یہ ائمہ اربع کے مذہب۔ وکل من تکلم فی مذہب ابی حنیفہ درس مذہبہ حتی لا یعرف مذہب ابی حنیفہ باقٍ ملء الارض شرقا شرقها و غربها واکثر الناس علیہ، اور جس نے بھی مذہب امام ابو حنیفہ کے بارے میں کلام کیا اور ان کے مذہب میں جو ہے وہ گفتگو کی، تو وہ اب باقی نہیں رہا، نہ ہی اس کو کوئی جانتا ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی باقی ہے، بلکہ ذکر سے کہ مذہب سے زمین بری ہوئی ہے شرق و غرب میں، اور اکثریت جو لوگوں کی ہے مسلمانوں کی ہے وہ حنفی۔ ثم قال ابن عبد البر، اب پھر امام عبد البر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وکان یقال یستدل علی نباہۃ الرجل من الماضین بتباین الناس، یہ کہا گیا ہے کہ جو ماہر ترین اور اعلیٰ درجے کے لوگ ماضی میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے مختلف آراء قائم کی، یعنی گزشتہ زمانے میں کوئی شخص اگر ذہانت کی بنیاد پر ایسا تھا کہ اس کو ترجیح دی جاتی تھی، تو لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف آراء رکھی۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، الا تری الی علی بن ابی طالب، کیا آپ نہیں دیکھتے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ انہو قد ہلاک فیہ فئتان، آپ کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے، محب مفرد، ایک وہ ہے جو آپ کی محبت میں حد سے بڑھ گیا، وہ مبغض مفرد، اور دوسرا وہ جو آپ کی دشمنی میں حد سے بڑھ گیا، یہ دونوں گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ وہذی صفت اہل النباہت، یہ جو ہے وہ ذہین اور فتین لوگوں کی جو ہے وہ صفت ہے۔ ومن بالغ فی الدین والفضل للغایت، اور جو دین اور فضل کی انتہا کو پہنچا، یہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ چاہنے والے اور کچھ جو ہے وہ مذمت کرنے والے۔ ثم ساق بالسند، پھر امام ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث کو ذکر کیا، اور وہ حدیث ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے رفعہ، اور حدیث بھی مرفوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا تم میں گزشتہ جو امت ہے اس کی بیماری تم میں جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے حسد اور بغض۔ ہی الحالقۃ، اور یہ وہ بیماری ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتی ہے، بال مونڈ دیتی ہے، ولکن تحلق الدین، یہ وہ بیماری ہے جو دین کو مونڈ دیتی ہے۔ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جنت میں تم داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جس کے ساتھ یہ محبت تمہاری جو ہے وہ دائمی رہے گی۔ تو وہ کون سی چیز نے فرمایا؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تو آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان ہی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حسد اور بغض کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر امام ابن عبد البر نے اوردہ من طریقین، دو طریقوں سے ایک حدیث روایت کو وارد کیا۔ واخرجا من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس، ایک طریق سے حضرت سعید بن جبیر عن ابن عباس سے روایت کی۔ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں استمعوا علم العلماء، علماء کے علم کو غور سے سنو، ولا تصدقوا بعدهم على بعض، اور ان کی ایک دوسرے پر تصدیق نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس کی تصدیق نہ کرو، جیسے ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، ایک کو پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، اور پارٹی بازی شروع ہو گئی، پھر قواریت شروع ہو گئی، ہر جو ہے وہ گروہ دوسرے کو مارنے کے لیے تیار۔ تو فرمایا علماء کی آپس کی جو بحث مباحثہ ہے، جو ان پر ایک دوسرے کی تنقید ہے، اس میں کسی کی تصدیق نہ کرو، تو چھوڑ دو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن عباس، لہم اشد تغایرا من الطیوس فی ضروبہا، کہ علماء کی یہ آپس کی جو بحث و مباحثہ ہے، یہ باڑے میں نر بکروں کی آپس کی لڑائی سے بھی زیادہ شدید ہے۔ جس طرح باڑے میں بکرے اور بکریاں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ یہ علماء کی آپس کی لڑائی ہے، لہذا اس میں حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ یہ ایک طریق سے۔ ومن طریق اخری عنہ، دوسرا طریق حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، فرماتے ہیں خذوا العلم حیث وجدتم، علم کو اخذ کرو جہاں سے تمہیں ملے، ولا تقبلوا قول الفقہاء بعضهم فی بعض، اور فقہاء کا ایک دوسرے کے بارے میں جو قول ہے
اسے قبول نہ کرو، یعنی ایک دوسرے پر جو تنقید ہے علماء کی اسے تم قبول نہ کرو۔ فَإِنَّهُمْ يَتَغَایَرُونَ تَغَایُرَ الطُّیُوسِ فِی الزَّرِیبَةِ، بس وہ آپس میں اس قدر شدت سے لڑتے ہیں جیسے باڑے کے بکرے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو لہذا علماء کی جو لڑائی ہے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے جو معاملات ہیں وہ انہی کے سپرد کرنے چاہیے۔ ثم قال، پھر امام عبد البر فرماتے ہیں، دیکھیں اب مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ صرف امام اعظم نہیں بلکہ امام اعظم سے پہلے بھی یہ کچھ ہو چکا ہے۔ جیسے قد تکلم الشعبی فی النخعی، امام شعبی نے، عامر شعبی نے امام ابراہیم نخعی کے بارے میں کلام کیا۔ اب دونوں سکھا ہیں، اب پھر کیا کریں گے؟ والزہری فی ربیعہ و ابی الزناد، اور امام زہری نے ربیعہ رائے امام مالک کے ساتھ اور ابو الزناد دونوں کے بارے میں سکھا راوی ان کے بارے میں کلام کیا۔ والاعمش وغیرہ فی ابی حنیفہ، اور امام اعمش وغیرہ نے امام اعظم کے بارے میں کلام کیا۔ ومالک فی ابن اسحاق، ابن اسحاق کے بارے میں تاریخ ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق۔ ویحییٰ بن معین فی الشافعی، اور یحییٰ بن معین علیہ الرحمن امام شافعی کے بارے میں۔ وابن ابی ذئب وغیرہ فی مالک، اور ابن ابی ذئب نے حضرت مالک کے بارے میں کلام کیا۔ فإنہم اہل العلم والفہم لا يقلبون قول بعضهم فی بعض، یہ اہل علم اور اہل فہم ہیں، ان کی باتیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ پلٹ کر نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں امام مالک کے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ آپس میں ہے، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں اس پر کیا وہ گفتگو کرنے کا اختیار نہیں۔ تو اہل علم اور اہل فہم ایک دوسرے کے اقوال کو ایک دوسرے پر الٹ پلٹ کر پیش نہیں کرتے۔ ثم قال، پھر اب یہاں پر انہوں نے اشعار کے ذریعے مثالیں دی ہیں۔ وما مثل من يتكلم في الائمه الا كما قال الشاعر الاعشی، کہ جو ان جیسے ائمہ دین کے بارے میں کلام کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے شاعر اعشی نے اس کے بارے میں کہا۔ اب اعشی نے کیا کہا، یہ پورا ایک جو ہے وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ کہتے ہیں کناتح صخرۃ یوما یلف دکھا فلم یدرها واودی قرنہ الوعل، یہ ایک پورا شعر جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ کہ جیسے کوئی چٹان کو ٹکر مارنے والا، کناتحی جیسے ٹکر مارنے والا چٹان کو، یومن لیفلقھا، اس امید پر کہ وہ ایک دن اس کو پھاڑ دے گا، یعنی چٹان کو ٹکر مارنے والا اس امید سے ٹکر مارے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس چٹان کے دو ٹکڑے کر دے گا اپنی ٹکر سے، یہ ناممکن ہے۔ فلم یدرھا واودی قرنہ الوعل، تو بھائی اس چٹان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا
ٹھیک ہے نا. فلم یدر رہا، اس نے اس چٹان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وَأُودِیَ قَرْنُهُ الْبَعْلُ، لیکن اس کے اپنے سینگ جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور یہ جو ہرن یا بکرا ہے جو پہاڑ پہ ہے وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اس چٹان پر ٹکر مارنے سے بکرے کے ہی سینگ ٹوٹتے ہیں، چٹان کا کچھ نہیں. پھر آگے کہا یا ناطح الجبل العالی لیکلمہ، اے اونچے پہاڑ کو ٹکر مارنے والے، لیکلمہ، تاکہ وہ اس سے کلام کرے. اشفق علی الراس لا تشفق علی الجبل، کہ اپنے سر پر وہ اسے چاہیے کہ وہ شفقت کرے، پہاڑ پر نہ کرے. یعنی پہاڑ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا سر جو ہے وہ پھوٹ جائے گا. آگے وَلَقَدْ أَحْسَنَ ابو الاتاہیہ حیث یقول، پھر ابو الاتاہیہ نے کیا ہی خوب کہا، وَمِنَ الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّاسِ سَالِمًا، اور لوگوں میں